حضرت عباس بن عبد المطلب نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ شروع میں کر لیا تھا یا بعد میں؟ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جب ان کی زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، عباس میرا باپ ہے، اس کی طرف سے میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ حضور کے بڑے لاڈلے تھے۔ المستدرک للحاکم میں ملتا ہے کہ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ عمر میں پوچھ رہے تھے نا، لیکن احترام دیکھیں، حضرت عباس نے کہا کہ نبی علیہ السلام مجھ سے بڑے ہیں، ہاں عمر میں 3 سال ان سے بڑا ہوں۔ یعنی عمر میں بڑے تھے لیکن مرتبہ تو نہیں کلیم کر سکتے تھے نا، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں 3 سال ان سے بڑا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، چھوٹے چچاؤں میں سے چچا، جیسے حضرت حمزہ حضور کے وہ دوشی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، وہ بھی ان کے بھائی تھے، حمزہ ابن عبد المطلب، وہ تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے مکی دور میں۔ آپ دیکھیں 13 سالہ مکی دور میں حضرت عباس نے اسلام نہیں قبول کیا، گھر کا بندہ ہو کے، لیکن جانثاری دکھائی ہے حضور کے ساتھ۔ چاہے شاب ابی طالب ہو، 3 سال وہاں پہ تکلیف کاٹی، ابو طالب نے وفات کے وقت اپنے سارے بھائیوں کو اور بچوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد نبی علیہ السلام کا خیال رکھنا ہے، اس میں حضرت عباس بھی شامل تھے، پوری زندگی حضور کے ساتھ جانثار رہے۔ اور جب بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ جس کے بعد نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف انصار کے حوالے کیا تھا نا نبی علیہ السلام کو، تو حضرت عباس نے وہاں تقریر کی تھی کہ میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کر سکتا ہوں، تم سے بہتر ابھی تک میں نے کی ہے، تم ذمہ داری کے اوپر لے کے جاؤ کہ اپنی جانیں لڑا دو گے اور اس کی حفاظت کرو گے، تب میں حضور کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ حضور کے ساتھ بڑے مخلص رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں قبول کیا، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے بھی آئے ہیں، اندازہ کریں۔ باقی قسمت سی بچنا سی نا، انہوں نے بچ گئے، قید ہو گئے، قید ہو کے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی آ گئے۔ تو غزوہ بدر کے قیدیوں کو نبی علیہ السلام نے فدیہ لے کے چھوڑا تھا۔ بعض کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 10 مطلب بچوں کو تعلیم والا معاملہ بھی آتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطلب تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی مجھے اتھینٹسٹی نہیں پتا اس اگلے پورشن کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے وہ چچا فلاں جگہ جو خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا۔ تو ان کا ہاں ہے، تو فرمایا دے نا، تو وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا خزانہ ان کو مل گیا۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن واللہ عالم۔ بہرحال یہ کہ غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور حضرت عثمان کے دور میں 32 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ آلموسٹ 21 سال تک زندہ رہے، 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اور یعنی خلفائے راشدین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، 1010، کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے توسل سے تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے ہیں۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں ان کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی، وہ دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی نازل ہو جاتی۔ یعنی عباس نبی علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابہ میں سے تھے بعد میں۔ اور آپ دیکھیں غزوہ حنین کے موقع پر جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، مسلم میں آپ غزوہ حنین کا چیپٹر نکالیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ 12,000 کے لشکر میں سے صرف 80 بندے رہ گئے تھے، باقی قبیلہ حوازن کے تیروں سے ایسا ڈر کے، وہ تو قرآن میں آیا نا سورہ انفال میں کہ تم نے یہ جملہ کیوں بولا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے غالب آئے اور حنین میں تو ہم ویسے ہی زیادہ ہیں، تو پھر دیکھو تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملا، تم نے یہ جملہ کیوں بولا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ نے فتح دلائی، عددی اکثریت نے فتح نہیں دلائی۔ تو جو اصحاب نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے، اور ان میں حضرت عباس بھی تھے، یہ نبی علیہ السلام کی خچر کی مہار انہوں نے تھامی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام وہ رجز پڑھ رہے تھے بخاری مسلم میں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس حضور کے خچر کو تھامے ہوئے تھے اس صورتحال میں جب ہزاروں لوگ حضور کو چلے گئے چھوڑ کے، پھر حضور نے جب بلایا تو واپس آئے، اور بہرحال معجزہ ہوا، نبی علیہ السلام نے زمین سے، ایک مسلم شریف کے الفاظ ہیں، قرآن میں بھی آئے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
اے نبی جو کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی بھری اور یوں پھینکی، جتنے کافر تھے سب کی آنکھوں میں گئی اور وہ اندھے ہو گئے۔ یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا۔ اور نبی علیہ السلام اس موقع پہ بھی نہیں ہٹے۔ برا بن عازب یہ روایت کرتے ہیں نا اس حدیث کو، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نہیں ہٹے۔ حضرت عباس حضور کے ساتھ تھے، خچر کی لگام تھامے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور جانثار صحابی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ خچر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یعنی بنو ہاشم کی قربانیاں تو ہیں نا سر، حضور کے رشتہ داروں نے حضور کو کبھی چھوڑا نہیں اکیلا، جیسا کہ وہ غزوہ احد کے موقع پہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے سوائے 12 بندوں کے، ان میں حضرت علی اور فاطمہ شامل تھے۔ حضور کا زخم بھی دھو رہے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے جب بھی زخم نہیں، دانت ٹوٹنے کے سے نہیں رکتا تھا تو فاطمہ نے سلام اللہ علیہا کاٹن کا کپڑا جلا کے یہاں پہ رکھا، حضرت علی جو ہیں وہ زخم کو دھو رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے، ڈھال میں پانی لے کے۔ رشتہ دار تو رشتہ دار ہی ہوتے ہیں نا پھر، ہاشمیوں نے باقی۔ اچھا یہ ہمارے سنی اکثر وہ حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو میں بھی جب وہ پہلے پڑھتا تھا میں نے کہا یار ابو سفیان حنین کے موقع پر اتنا جیدار ہو گیا، میں سمجھا حضرت معاویہ کے والد کا یہ وہ ابو سفیان لکھا ہے، وہ ادھا ابو سفیان لکھا ہوتا سی انہوں نے۔ تراوی پوچھے نا تراویاں کتنی ہوتی، کہتے ہیں 20، کہتے ہیں تراوی 20 تراویاں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ مسلم شریف میں آگے آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے باقی لوگوں کو، انصار کو تو کچھ نہیں دیا، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے۔ تو انصار نے کہا دیکھو نا اپنا قبیلے کی محبت غالب آ گئی نا، قریش نے قریش کو دیا۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچ گئی، آپ نے انصار کو بلایا، علیہ کلمات کفر تھے، آپ فرمایا اللہ اور اس کا نبی تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، کیا تم خوش نہیں کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ حضور کو پتا تھا کون مال والے ہیں اور کون سے نبی والے ہیں، بانٹ دیا ان کو مال تالیف قلب کے لیے، ایمان قبول کیا لیکن تاکہ ایمان ان کے دل میں ٹھک جائے۔ تو طلقات ہے نا یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے۔ تو میں سوچ رہا تھا ابو سفیان تو طلقات ہے، یہاں لکھا ہے کہ ابو سفیان آگے آگے خچر کے چل رہا تھا، وہ میں آج دی جدو پڑھی نا پوری تو وہ سی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ ابو سفیان ہو رہا ہے سر، جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور وہ جو کھڑی شریف والے جو بزرگوں نے، وہ میاں محمد بخش صاحب جو ہے نا، وہ جب وہ ربائیاں لکھتے ہیں نا تو اس میں انہوں نے اپنا کلمی نام رکھا ہوا ہے محمد، ٹھیک ہے نا۔ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی، ادھر پہلا جملہ کیا جی، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، یہ پرانا زمانہ سی مجبوراً کرنی پیندی یوٹیوب تے۔ وہ کہتے ہیں خاص بتوں کی باتیں عام بندوں میں نہیں کرتے، یہ ایسا ہی ہے کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ وہ کہتے ہیں جیسے کتوں کے آگے آپ کھیر رکھ دیں نا تو ان کو کیا قدر ہوگی، اس طرح عام بندوں کے سامنے آپ علمی باتیں کریں گے، لیکن سر آپ زندہ ہوتے تو آپ بتاتے کتنی قدر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، لاکھوں لوگ قدر کر رہے ہیں، آپ علمی بات کریں انشاءاللہ قدر ہوگی۔ تو مٹھی کھیر پکا محمد، وہ جب محمد یہاں ہمارے وہ مسجدوں میں جب شعر پڑھے جاتے تھے لوگ انگوٹھے چوم رہے ہوتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے تھے، وہ محمد میاں محمد بخش صاحب کا نام تھا، اس لیے پھر انہوں نے ایک شعر بھی کہہ دیا، انہوں نے اپنی جان چھڑا لی، انہوں نے کہا جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور میں محمد، تے سر اے ابو سفیان اور تے غزوہ حنین والا ابو سفیان اور وہ ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ نبی علیہ السلام کے ایک چچا کا نام حارث تھا، جیسے حمزہ ہیں، عباس ہیں، ابو طالب ہیں، حارث کا بیٹا ابو سفیان تھا۔ یہ جڑا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور نے جڑے اگے گے ٹر رہے سن، جدو صرف 80 بندے نال رہ گئے سن 12,000 میں سے، ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام بڑا ان سے پیار محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر کا اتنا ہی کافی نہیں کہ حضرت عمر ان کے وسیلے سے دعا کرا رہے ہیں اپنے دور خلافت میں۔ صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الاستسقاء چیپٹر بخاری کے اندر۔